علیزے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور ایک بھرپور نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔ جہازی سائز بیڈ جس کی دیوار پر اس مغرور شہزادے کی دلکش تصاویر لگی ہوئی تھیں، بائیں جانب بڑی سی گلاس وال جن کے آگے بلو پردے لٹکے ہوئے تھے، دائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل جس پر مختلف قسم کے پرفیومز پڑے ہوئے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کے بائیں جانب ہی چینجنگ روم، سامنے ہی دیوار پر ایک بڑی سی LED لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا اسٹڈی روم۔ یہ کمرہ اپنی مثال آپ تھا، کوئی بھی پہلی بار دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کمرہ کافی گرم تھا۔ وہ سر جھٹک کر بیگ سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ زان کدھر ہو؟ زان؟ وہ مغرور چال چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی، مسلسل اذان کو آوازیں لگا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر بوا کچن سے نکلی، لیکن سامنے وانیا کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ انہیں شروع سے ہی اذان کے لیے وانیا بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ تبھی وانیا کی نظر بوا پر پڑی۔ بوا، اذان کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ وہ تو آج پاکستان سے واپس آ گیا ہے نا؟ وانیا کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ جی، وہ کچھ دیر پہلے ہی آ گئے ہیں، لیکن کچھ ضروری کام کے لیے باہر گئے ہیں، بوا تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں ویٹ کر لوں گی۔ آپ ایسا کریں، میرے لیے ایک کپ کافی بنا دیں۔ وانیا موبائل فون پر نظریں جمائے ہوئے بولی۔ جی ٹھیک، کہہ کر وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد علیزے گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلی، تبھی اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھے اور اپنے گرد شال لیے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ جی، آپ کون؟ اپنے نزدیک کسی لڑکی کی آواز سن کر وانیا نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ وائٹ پیروں کو چھوتی فراک پہنے، سر پر اچھی طرح دوپٹہ لیے، اپنے ارد گرد گلابی رنگ کی شال اوڑھے، میک اپ سے پاک چہرہ، وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی حسین پری لگ رہی تھی۔ علیزے کو دیکھ کر وانیا کو ایک دم جلن محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنا حسن علیزے کے سامنے کم پڑتا نظر آیا۔ آپ کون ہو اور کس سے ملنا ہے آپ کو؟ علیزے کے دوبارہ کہنے سے وہ ہوش میں آئی۔ مجھے زان سے ملنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ سامنے والے کو دیکھ کر اس کے لہجے میں خود بخود سختی دار آئی تھی۔ وہ باہر گئے ہوئے ہیں کسی ضروری کام سے، کہہ رہے تھے لیٹ ہو جائیں گے۔ علیزے نے نرمی سے جواب دیا۔ ویسے تم کون ہو اور زان کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وہ تو پہلے تو کبھی کسی لڑکی کو ایسے دل بہلانے کے لیے نہیں لایا۔ لگتا ہے تمہارا حسن دیکھ کر اس کا بھی دل پسماں ہو گیا ہوگا۔ وانیا علیزے کو دیکھ کر جلن اور نفرت سے پھنکاری۔ علیزے کو اس کی باتوں سے کافی تکلیف پہنچی، لیکن اذان کا سوچ کر وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، مسز علیزے اذان ہمدانی۔ علیزے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولی۔ اس کی بات سن کر وانیا کو 440 کا کرنٹ لگا۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی کہ کہیں اس نے غلط تو نہیں سن لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زان میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، ہمارا 3 ماہ پہلے ہی نکاح ہوا ہے، علیزے نے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے پیار کرتی ہوں، وہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ضرور مجھے سزا دینے کے لیے اس نے تم سے شادی کی ہوگی۔ وہ مجھ سے، صرف وانیا وہاب سے محبت کرتا ہے۔ اذان صرف میرا ہے، صرف میرا۔ وہ روتے ہوئے جنونی انداز میں مسلسل چلا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے۔ جنونی انداز میں وہ علیزے کو ایک سائڈ پر دھکا دیتی بھاگتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ علیزے کتنی ہی دیر شاک کے عالم میں وہی کھڑی اس کی باتیں سوچتی رہی کہ اذان بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس نے صرف اسے دکھانے کے لیے ہی صرف شادی کی ہے۔ کافی دیر بعد بھی جب کچھ سمجھ نہ آیا تو آنکھوں میں آیا نمکین پانی صاف کرتے ہوئے کو وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے سر پر نماز کے سٹائل سے دوپٹہ اوڑھا اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے وہ کچھ پرسکون ہوئی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ سوچتے سوچتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ اذان کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا کلب آئی تھی۔ اچانک اذان کی اتنی خوبصورت سی بیوی کو دیکھ کر اسے اس پر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ علیزے کا خوبصورت چہرہ بگاڑ کے رکھ دے،
جس کی وجہ سے اذان اس کی محبت اس سے دور ہوئی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ کتنے ہی گلاس خالی کر چکی تھی، لیکن جب دل میں لگی آگ برداشت نہ ہوئی تو اس نے فون اٹھا کر اذان کا نمبر ڈائل کیا۔ 3-4 بلز کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس ٹائم کیوں فون کر رہی ہو؟ سامنے والے نے غصے سے جھڑکا۔ اذان، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں تم سے پچھلے 5 سالوں سے محبت کرتی ہوں۔ تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیسے تم کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتے ہو؟ کیوں؟ بولو کیوں؟ آخر میں وہ ایک دم جنونی انداز میں چلائی۔ اپنی آواز نیچی رکھو مس وانیا وہاب، مجھے چلانے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں۔ اور رہی بات میری شادی کی، تو میں جس سے مرضی کروں۔ میں تمہیں اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں بتانے کا پابند نہیں ہوں، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس سے بھی زیادہ سخت لہجے میں گرا کر بولا۔ اذان، تم بہت غلط کر رہے ہو۔ اگر تم میرے نہیں تو میں تمہیں کسی اور کا بھی ہونے نہیں دوں گی۔ تمہاری بیوی کو مرنا ہی ہوگا۔ میں تمہاری بیوی کو بہت جلد اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ وانیا نشے میں چور نفرت سے پھنکاری۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اگر میری پرنسس کو ایک رونچ بھی آئی تو تمہاری وجہ سے، تو اس دن تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ اور تمہیں اچھے سے پتا ہے اذان ہمدانی جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ آگ برساتے لہجے میں کہتے ہی اس نے فون رکھ دیا۔ ہا ہا ہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کون مارتا ہے اور کون مرتا ہے۔ صبح اذان کی آواز سے لیزے کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنی بائیں جانب نظریں گھما کر دیکھا تو اذان سکون سے سو رہا تھا۔ وانیا کی کئی باتوں کی وجہ سے وہ کافی غصے میں تھا۔ رات کے 12 بجے وہ واپس گھر لوٹا تھا۔ کمرے میں آیا تو لیزے کمبل اوڑھے سکون سے سو رہی تھی۔ اسے سکون سے سوتا دیکھ کر وہ بھی چپ چاپ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ اذان کو دیکھتے ہی اسے وانیا کی کئی باتیں یاد آنے لگیں۔ علیزے نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا۔ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئی اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ جب واپس آئی تب تک اذان بھی جاگ چکا تھا۔ اس کے نکلتے ہوئے وہ واپس واش روم میں گھس گیا۔ سر پر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھ کر وہ فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب تک اس نے نماز ادا کی تب تک اذان واش روم سے نکل چکا تھا۔ علیزے نماز ادا کر کے چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اذان نے بھی اپنی نماز ادا کی اور ٹریکنگ سوٹ پہنے جم والے روم کی طرف بڑھ گیا۔ علیزے کمرے سے سیدھا کچن میں آئی تھی، جہاں بوا پہلے سے ہی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ السلام علیکم بوا، علیزے نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بوا نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ بوا لائے مجھے دیجیے، میں کرتی ہوں۔ علیزے ان کے ہاتھ سے جوس کا جگ پکڑتے ہوئے بولی۔ نہیں بیٹا، آپ رہنے دو، میں کر لوں گی۔ کوئی بات نہیں، میں پہلے بھی کرتی تھی، یہ مجھے دیجیے، آپ کچھ اور کر لیں۔ کہتے ہی وہ بھی ان کے ساتھ ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اذان 1 گھنٹہ جم کر کے واپس روم میں آیا اور شاور لے کر آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ علیزے دروازہ کھٹکا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ آ جائیں، ناشتہ لگ گیا ہے، کہہ کر وہ واپس جانے لگی جب اذان کی آواز آئی۔ کل شام گھر میں کوئی آیا تھا؟ اذان اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ جی، ایک لڑکی آئی تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ اذان مسلسل اس کے چہرے پر کچھ کھوجتا ہوا بولا۔ آپ کا پوچھ رہی تھی اور بس یہی پوچھ رہی تھی۔ تم چلو، میں آتا ہوں، اذان ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ تو وہ جی اچھا کہتی کمرے سے نکل گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں دونوں نے مل کر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگایا۔ تب تک اذان بھی تیار ہو کر آ چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر علیزے وہاں سے جانے لگی جب اس کی کڑکدار آواز گونجی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سوال کیا گیا۔ روم میں یک لفظی جواب آیا۔ ناشتہ کرو آ کر، حکم دیا گیا۔ میں بعد میں کر لوں گی، وہ سر جھکا کر بولی۔ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے، یہاں بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ اس بار وہ سختی سے بولا۔ علیزے چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی اور سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی۔ مجھے آنے میں شاید لیٹ ہو جائے، اگر کچھ چاہیے تو بتانا، اذان جوس کے سپ لیتے ہوئے بولا۔ جی، وہ صرف اتنا ہی بولی۔ اذان نے جوس کا گلاس ختم کیا اور اپنا فون اٹھائے باہر کی جانب چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑیوں کا قافلہ ہمدانی ہاؤس سے باہر نکلا۔ اذان کے جاتے ہی علیزے نے دل کھول کر ناشتہ کیا اور ڈائننگ ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی۔ اذان آفس میں بیٹھا فائل چیک کر رہا تھا جب دروازہ دھکیل کر اسامہ اندر داخل ہوا۔
اسے اندر آتا دیکھ کر اذان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بہت محبت سے اس سے بلگیر ہوا۔ تو کب آیا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ جب جاتا تب بھی نہیں بتاتا، جب آتے ہو تب بھی نہیں بتاتے۔ ایک دن ایسے ہی ہوگا، شادی کرنے جاؤ گے تب بھی نہیں بتاؤ گے، اسامہ خفگی سے بولا۔ اس کی آخری بات پر اذان کا قہقہ چھوٹا۔ ہاں ہاں ہاں، ابے کیا ہوا؟ میں نے ایسا بھی کیا جوک نہیں مارا؟ اسامہ کرسی پر بیٹھتا ہوا خفگی سے بولا۔ اب جو بات میں تمہیں بتاؤں گا نا، اسے سن کر تمہیں ضرور 440 واٹ کا جھٹکا لگے گا۔ اچھا بتا، ایسی کیا بات ہے جو تم نے مجھے اتنا ارجنٹ آفس بلایا؟ اسامہ آرام سے بولا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اذان اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اچھا، نکاح کر لیا تو نے؟ اسامہ بے دہانی میں بولا۔ جب اس کی بات سمجھ آئی تو بولا، کیا؟ کب؟ کس سے؟ اسامہ شاہ کی کیفیت میں سوال پر سوال کرتے ہوئے بولا۔ تم نے ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ تحفہ ہے ہم پر جو تمہیں اپنا دوست کہتے ہیں۔ اسامہ نوٹے پن سے چہرہ موڑ کر بولا۔ اس کی ایکٹنگ پر اذان نے اپنا ماتھا پیٹا۔ بکواس نہ کر اور میری بات پوری دھیان سے سن، کہہ کر اذان نے یہاں سے جانے سے لے کر واپس آنے تک ہر ایک بات اس کے گوشے گوار کر دی، جسے سن کر اسامہ کو کافی دکھ ہوا۔ بیچاری حریم آنٹی نے کتنا کچھ سہا ہے ان گزرے سالوں میں، اسامہ دکھی سا بولا۔ میں اس انسان کو بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا جس نے میری چھوٹی ماما کو اتنی تکلیف دی، جس نے میرے جان سے پیارے چاچو کو مار دیا، جس نے ہمیں بے گھر کر دیا۔ اب اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے اذان صہیب ہمدانی نے سڑک پر لا کر کھڑا نہ کر دیا تو کہنا۔ اذان لال انگار آنکھوں سے نفرت لیے سنجیدگی سے بولا۔ میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں، جب بھی پیچھے دیکھے گا ہمیں اپنے روبرو پائے گا۔ اسامہ اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتا ہوا مسکرا کر بولا۔ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اذان بھی مسکرا کر بولا۔ وہ تو ہے، اسامہ شرارت سے اکڑ کر بولا۔ اسامہ مجھے تمہاری کام میں مدد چاہیے۔ اذان اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ ہاں بول، کیسی مدد؟ اسامہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو پھر اذان نے سے کچھ کہا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، سمجھو ہو گیا۔ اچھا یہ سب باتیں چھوڑ، بتا بھابھی پاکستان میں ہے یا ساتھ آئی ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ اسامہ پرجوش سا بولا۔ میڈم ساتھ آئی ہے۔ واہ، امیزنگ، پھر جلد ہی ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اذان آفس سے سیدھا گھر آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اس کی توقع کے برعکس کمرہ بالکل خالی تھا۔ اذان نے سر جھٹک کر اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہی کچھ منٹ گزرے تھے جب دروازہ ناک ہوا۔ آ جائیں، اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ بوا پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اذان بیٹا پانی؟ بوا اس کے سامنے پانی کا گلاس کرتے ہوئے بولی۔ بوا علیزے کہاں ہے؟ علیزے کو کمرے میں نہ پا کر اس نے آخر پوچھ ہی لیا۔ بیٹا وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے، میں نے اسے منع بھی کیا لیکن میری سنتی ہی نہیں ہے۔ بوا اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، اب جا کر کھانا لگائے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کہہ کر وہ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی اذان الماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد وہ فریش سا باہر نکلا اور ایک نظر شیشے میں اپنے اوپر ڈال کر نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جیسے ہی نیچے آیا تب تک ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا۔ تبھی اس کی نظر علیزے پر پڑی جس نے سبز رنگ کی پیروں تک آتی فراک پہنی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد بلیک شال اوڑھے پانی سے بڑا جگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اذان اس کے خوبصورت سراپے پر بھرپور نظر ڈالے سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا اور اپنی مخصوص جگہ بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کرنے لگا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی اور اسی خاموشی میں دونوں نے اپنا کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد علیزے برتن سمیٹنے لگی جب اذان کی باری سنجیدہ آواز آئی۔ ایک کپ کافی بنا کر کمرے میں دے جانا تم۔ اذان تم پر زور ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ جج جی۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی جلدی سے برتن سمیٹتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اذان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا کہ تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ جیب سے فون نکال کر دیکھا تو حسن کی ویڈیو کال تھی۔ اذان نے نفی میں سر ہلایا۔ فون یس کرتے ہی جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمینے انسان، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ تم تو دوست کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ شرم نہیں آئی؟ بنا بتائے نکاح کر لیا۔ حسن فون یس ہوتے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔
اذان تو بس اس کی باتوں پر مسکرائے جا رہا تھا۔ اذان اسے رکتا دے کر بولنا شروع ہوا، ہو گئی تیری بکواس، نکال لی اپنے دل کی ساری بھڑاس، ٹھنڈ مل گئی، تجھے اسامہ نے اس کے علاوہ بھی سب کچھ بتایا ہوگا، پھر بھی تو مجھ سے ایسے سوال کر رہا ہے۔ اذان آخری بات پر سنجیدگی سے بولا، ہاں یار مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اسامہ نے، لیکن یار کم سے کم تو مجھے ہی بلا لیتا۔ حسن اپنے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے دکھ سے بولا، اسے رہ رہ کر یہ صدمہ ہی کھائے جا رہا تھا کہ وہ اپنے خلوص جار کے نکاح میں ہی شامل نہیں تھا۔ یار میں نے تمہیں بلانے کا سوچا تھا لیکن جناب شہر میں ہی نہیں تھے، اذان اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا۔ تبھی لیزے کافی کا مگ تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کی کافی؟ وہ اس کی جانب مگ بڑھاتے ہوئے بولی۔ اذان بھابی ہے کیا؟ حسن نے سوال کیا۔ ہم۔ چل میری بات کروا۔ حسن ناراضگی جتاتے ہوئے بولا۔ علیزے رکو۔ علیزے کافی دے کر جانے لگی جب اذان نے اسے پکارا۔ جی؟ علیزے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ میرے بچپن کا جگری دوست ہے، تمہیں شادی کی مبارکباد دینا چاہتا ہے۔ اذان اس کی طرف فون بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ مم میں؟ اذان نے اس کی بے تکی بات پر سر ہاں میں ہلایا۔ علیزے نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ السلام علیکم بھائی۔ علیزے نے فون پکڑتے ہی ادب سے سلام کیا۔ اذان اس کے چہرے پر نظر جمائے اس کی لائی ہوئی کافی پینے لگا۔ وعلیکم السلام بھابی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک، حسن مسکرا کر بولا۔ آپ کو شادی کی بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ دونوں کے نصیب اچھے کرے، حسن نے دل سے دعا دی۔ شکریہ بھائی، علیزے نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ دونوں باتیں کریں، مجھے کچھ کام ہے، علیزے مسکرا کر کہتی اذان کو فون تھما کر کمرے سے نکل گئی۔ یار کتنی سویٹ اور معصوم ہے بھابی، مجھے تو ان کی قسمت پر افسوس ہو رہا ہے، حسن مصنوعی دکھ سے بولا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں اس کی قسمت پر افسوس ہو رہا ہے؟ اذان نے اس کی بات پر سوال کیا۔ اس لیے کہ وہ تم جیسے خلوص اور سنجیدہ بندے کے پلے باندھ دی گئی، حسن آخر پر کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، بکواس نہ کر، اذان اس کے کہکا لگانے سے بڑکا۔ سچ میں اذان، ایک ہی بار میں بات کرنے سے مجھے وہ بہت معصوم لگی، ان کے بات کرنے کے ہر انداز سے معصومیت جھلک رہی تھی۔ یار ہمیشہ بھابی کا ساتھ دینا، انہیں ہمیشہ خوش رکھنا، حسن سنجیدگی سے بولا۔ پھر کچھ ایک دو باتوں کے بعد فون رکھ دیا گیا۔ حسن سے بات کرنے کے بعد وہ بالکونی میں آ کھڑا ہوا۔ اسے بار بار حسن کی کچھ دیر پہلے کہی گئی باتیں یاد آ رہی تھی۔ ہر طرف رات کا کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تبھی اس کی نظر علیزے پر پڑی جو اتنی سردی میں بھی لون میں بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ اذان نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ علیزے فوراً کمرے میں آئے۔ اذان وہیں سے آواز لگاتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یا اللہ خیر، اتنی سردی میں خلوص نے مجھے باہر دیکھ لیا، اب پتہ نہیں کیا کرے گا۔ علیزے دل ہی دل میں خود سے ہم کلام ہوئی اور مرے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اذان بیڈ پر بیٹھا فون یوز کر رہا تھا۔ اسے ایک نظر دے کر علیزہ دروازہ بند کر کے واپس مڑی جب اذان کی سنجیدہ روبدار آواز آئی۔ اتنی رات کو تم سردی میں باہر کیا کر رہی تھی؟ اذان اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ وہ میں بس وہ علیزے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ میں کیا وہ لگا رکھی ہے؟ اذان اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ میرا اندر دل گھبرا رہا تھا تو ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے لان میں چلی گئی، علیزے منمناتے ہوئے بولی۔ ہم دوبارہ اتنی رات کو تم مجھے باہر نہ دکھو۔ جی اس کے ہنوز ویسے ہی کھڑا دیکھ کر وہ دوبارہ بولا۔ اب وہاں کیوں کھو رہی ہو، سونا نہیں ہے کیا؟ یا میں اٹھا کر لاؤں؟ اذان اس کی طرف دیکھ کر آخری بات شرارت سے بولا۔ علیزے اس کی بات پر سٹپٹائی اور جلدی سے اپنی جگہ پر آ کر منہ تک کمبل تان کر لیٹ گئی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر اذان نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ پاگل! بابا! ذوحان ارتضی شاہ کے آفس میں داخل ہوا۔ ہاں؟ ذوحان بولو کیا ہوا؟ ارتضی شاہ ایک نظر اسے دیکھتے دوبارہ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے لگے۔ بابا مبارک ہو، ہماری ڈیل فائنل ہوگی ملک کنسٹرکشن سے، ذوحان ان کی طرف دیکھ کر پرجوش سا بولا۔ وہ پچھلے ایک ماہ سے اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ باہر کی کوئی بڑی کمپنی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا واقعی؟ ارتضی شاہ حیرانگی سے بولے۔ جی، لندن کے جانے مانے بزنس مین ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں پروٹ بھی دیں گے، ذوحان ان کی طرف دیکھ کر خوشی سے بولا۔ ذوحان مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ارتضی شاہ خوشی سے بولے۔ مجھے تم پر فخر ہے ذوحان،
अर्तजा शाह उसे गले लगाते हुए बोले, बाबा वो चाहते हैं कि आप उनसे एक बार मिलकर प्रोजेक्ट पर साइन करके डील फाइनल कर लें। ठीक है, हम कुछ दिनों तक चलते हैं लंदन। अर्तजा शाह मुस्कुरा कर बोले। कि उनका फ़ोन बज उठा। इन्होंने टेबल से फ़ोन उठाकर देखा तो फैज़ान मलिक की कॉल थी। ज़ोहान, ऑफिस का बाकी काम तुम देख लेना, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। अर्तज़ा शाह कहते ही अपना कोट उठाए जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ गए। अलीज़े का कुछ पता चला? फैज़ान मलिक अर्तज़ा शाह की तरफ देख कर बोले। वो फैज़ान मलिक के फ़ोन करने पर ऑफिस से सीधा उनके घर आए थे। मैंने अपना ख़ास आदमी लीज़े के पीछे लगाया हुआ है, जो लीज़े की पल पल की खबर मुझे देता है। वो कह रहा था कि अज़ान अलीज़े को लेकर लंदन चला गया है और जब तक वो वापस नहीं आ जाते हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी बहुत मुश्किलों से साहिल को ये कह कर मनाया है कि बहुत जल्द अलीज़े उसके पास होगी। मलिक साहब वाइन का घूंट भरते हुए बोले। वैसे साहिल है कहाँ, काफ़ी वक्त से देखा नहीं। अर्तज़ा शाह बोले। मैंने भी उसे कुछ वक्त के लिए बरतानिया भेज दिया है। सही किया। हमें जल्द से जल्द अलीज़े को जान से दूर करना होगा। अगर वो हमारा सच जान गया तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अर्तज़ा शाह परेशानी से बोले। या तुम तो ऐसे कह रहे हो कि वो हमें मौत भी नसीब नहीं होने देगा। फैज़ान मलिक तमस्खाना हंसती हंसते हुए बोले। तुमने भी उसकी एक झलक भी देखी नहीं है। मैंने उसको बहुत आस पास से देखा है। उसके हर अंदाज से आग निकलती है। अपनी नीली सर्द आंखों से ही सामने वाले की बोलती बंद करवा देता है। अर्तज़ा शाह उस दिन वाला उसका रूप याद करते हुए परेशानी से बोले। तुम शायद भूल रहे हो, हम भी किसी से कम नहीं हैं। फैज़ान मलिक राजदार अंदाज में बोले। उनकी बात समझ आते ही दोनों ने एक कहका लगाया। हा हा हा। उसे ऑफिस में आए भी थोड़ी ही देर हुई थी। वो अपनी मखसूस जगह पर बैठा लैपटॉप खोले कुछ ज़रूरी ईमेल चेक कर रहा था। जब टेबल पर पड़ा फ़ोन बज उठा। उसने लैपटॉप से नज़रें उठाकर फ़ोन पर देखा तो मिस्टर मलिक का फ़ोन था। अजान ने फ़ोन यस करके कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आज कैसे हम गरीबों को याद किया। अजान कुर्सी की बैक से पुश्ते लगाते हुए सुकून से बोला। हा हा हा, क्या अजान, तुम और गरीब, अच्छा मजाक है। मलिक साहब उसकी बात पर हंसते हुए बोले। बताइए कैसे याद किया हमें। अजान उनकी बात का जवाब न देते हुए दोबारा बोला। तुम्हें दावत देने के लिए ख़ास फ़ोन किया है। किस बात की दावत मलिक साहब। हमारा पिछले 3 सालों से जो प्रोजेक्ट लटका हुआ था वो ऊपर वाले मेहरबानी से अप्रूवल हो गया है। उसी खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है शाम को, और तुम्हें ज़रूर आना है। मलिक साहब तफसील से बोले। जी जी ज़रूर, हम पहुंच जाएंगे। अजान मुस्कुरा कर बोला। चलो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं, खुदा हाफिज़ कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही वो दोबारा लैपटॉप में बिज़ी हो गया। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। कुछ सोचते हुए वो लैपटॉप बंद किया, अपना कोट और मोबाइल उठाए बाहर की जानिब बढ़ गया। वो ऑफिस से सीधा लंदन के मशहूर शॉपिंग मॉल में आया था। इतना सब कुछ देखकर उसका सर चकरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। लड़कियां तो मुड़ मुड़ कर इस हसीन शहजादे को हसरत की निगाह से देख रही थी, जो न जाने किसके लिए शॉपिंग कर रहा था। वो कुछ सोचते हुए एशियन ड्रेसेस की जानिब बढ़ गया। आधे घंटे की सख्त मेहनत के बाद उसने लीजे के लिए ड्रेस पसंद किया था। पैरों को छूती ब्लैक रंग की फ्रॉक, जिसके ऊपर वाइट कलर की खूबसूरत सी कढ़ाई की हुई थी। गले पर भी वाइट स्टोन लगे हुए थे। देखने में ही इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। सर, आपकी चॉइस तो बहुत प्यारी है। आपकी वाइफ बहुत लकी होगी जिसे आप जैसा प्यार करने वाला शोहर मिला। सेल गर्ल्स उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली। आप इसे बैक कर दें। वो सेल गर्ल्स की जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला। ओके सर। अजान ने जल्दी से पेमेंट की। सेल गर्ल्स ने उसकी तरफ शॉपिंग बैग किया, जिसने उसे शुक्रिया कहकर थाम लिया और जल्दी से अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा लिए। वो घर पहुंचा तो इसे किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। उसके कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़ गए। वो जैसे ही किचन में दाखिल हुआ, सामने ही अलीज़े कुछ बनाने में मसरूफ़ थी। अजान चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो गया। अलीज़े जैसे ही मुड़ी सीधा उसके सीने से टकराई। अजान के दिल ने एक बैट मिस की। अलीज़े जान को इतने नज़दीक देखकर घबराकर जल्दी से चंद कदम पीछे हुई। आप कब आए? वो आसपास नज़रें घुमाते हुए बोली। अभी आया था, ये लो। अजान उसकी जानिब शॉपिंग बैग करते हुए बोला। ये क्या? अलीज़े सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए बोली। तुम्हारे लिए ड्रेस है, शाम को पार्टी में जाना है, इसे पहनकर तैयार हो जाना। अजान उसकी तरफ देखकर संजीदगी से बोला।
میرا جانا ضروری ہے کیا؟ علیزہ نظریں جھکائے ڈرتے ہوئے بولی۔ کیوں، میرے ساتھ جانے میں شرم آ رہی ہے؟ اذان اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، بس ایسے ہی کہا تھا۔ علیزہ اس کی اتنی سی قربت میں گھبراتے ہوئے بولی۔ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اب جلدی سے کپ کافی بنا کر کمرے میں دیے جانا۔ اذان اسے نرمی سے خود سے دور کرتے ہوئے بولا اور ایک نظر اسے دیکھے کچن سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے سکون کی سانس لی۔ خلوص نہ ہو تو وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس کے لیے کافی بنانے لگ گئی۔ وہ جیسے ہی کافی کا کپ تھامے کمرے میں داخل ہوئی، اذان بیڈ پر پاؤں لٹکائے لیٹا ہوا تھا۔ کافی؟ وہ اس کی جانب کافی بڑھاتے ہوئے بولی۔ تھینکس، میرے کپڑے نکال دو اور تم بھی ریڈی ہو جاؤ۔ اذان کافی کا مگ پکڑتے ہوئے بولا۔ جی کہہ کر وہ الماری کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی جیب میں رکھا اس کا فون بجا۔ فون نکال کر دیکھا تو اسامہ کی کال تھی۔ اس نے جس کر کے فون کان سے لگایا۔ علیزہ اس کے کپڑے نکال کر اس کا لایا ہوا ڈریس لے کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ السلام علیکم، اس نے فون جیسے ہوتے ہی سلام کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بڈی؟ اسامہ کی مسکراتی آواز آئی۔ الحمدللہ ٹھیک، تو سنا؟ میں بھی فٹ اینڈ فائن، اسامہ شرارت سے بولا۔ اچھا تو آ رہا ہے نا ملک کی پارٹی میں؟ اسامہ سنجیدگی سے بولا۔ ہم اور بابی۔ دوسرا سوال آیا، وہ بھی مختصر جواب دیا گیا۔ لیکن اذان، تمہارا بھابھی کو پارٹی میں لانا ٹھیک ہوگا کیا؟ تمہیں پتہ ہے نا وہ وانیا چڑیل تمہیں پسند کرتی ہے، اور اس دن وہ بھی تمہاری شادی کا سن کر کیسے فون پر بڑک رہی تھی۔ کہیں سچ میں ہی وہ سائیکو بھابھی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ اسامہ فکر مندی سے بولا۔ اسے اذان نے اس رات وانیا سے ہوئی بات سب بتا دی تھی۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی اسے ہاتھ تو لگا کے دکھائے، جان نہ لے لی تو کہنا، اذان ہر درجہ سختی سے بولا۔ اوہ، ٹاپ بزنس مین ہو گئے، لیلا کے پیار میں دیوانے۔ اسامہ ماحول میں چھائی سنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے شرارت سے بولا۔ بکواس نہ کر، میں فون رکھ رہا ہوں، ملتے ہیں پھر پارٹی میں، اذان نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ اذان نے جیسے ہی اس کی جانب نظریں گھمائی وہیں ساکت ہو گیا۔ پیروں تک آتی بلیک فراک، گیلے لمبے بال، دوپٹے سے بے نیاز جسم، چہرے سے ٹپکتی پانی کی بوندیں۔ اذان تو مبہوت سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کالا رنگ اس کے سفید رنگ پر بے انتہا جچ رہا تھا۔ وہ تو سادگی میں ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ علیزہ نے خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے سامنے دیکھا تو اذان اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ علیزہ نے گھبرا کر جلدی سے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ اذان نے ہوش میں آتے ہی جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا اور اپنے کپڑے اٹھاتا واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جاتے ہی علیزہ نے سکون کی سانس لی اور جلدی سے تیار ہونے لگ گئی۔ اذان تیار ہو کر نیچے کھڑا علیزہ کا ویٹ کر رہا تھا۔ بلیک کلر کا کرتا، 3 پیس سوٹ پہنے، پیروں میں بھی بلیک شوز پہنے، بائیں ہاتھ میں رچ واچ لگائے، بالوں کو اچھی طرح جل سے سیٹ کیے، چہرے پر چھائی ہلکی برن، نیلی آنکھوں میں چھایا سرد پن، جس سے وہ انتہائی خوبصورت اور دلکش لگ رہا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا جب وہ اسے سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دی۔ بلیک فراک کے ساتھ حجاب کیے، آنکھوں پر کاجل لگائے، ہونٹوں پر پنک لپ گلوز لگائے، میک اپ سے پاک چہرہ، پیروں میں ہائی ہیل پہنے وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ جو بھی دیکھے ایک پل کو مبہوت ہو جائے۔ اذان یک تک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، ایک پل بھی اس کی نظریں ہٹنے سے انکاری تھیں۔ چلیں، علیزہ اس کے پاس پہنچتے ہی اپنے دھیان میں بولی۔ اس کی آواز سن کر وہ ہوش میں آیا اور بغیر اس کی بات کا کوئی جواب دیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ علیزہ بھی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ ہر طرف رات کے کالے اندھیرے میں لائٹنگ کی روشنی بکھری ہوئی تھی، ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ کچھ مرد سائڈ پر کھڑے گپے ہانک رہے تھے، کچھ ٹیبل پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، عورتیں بھی اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی ادھر ادھر پھر رہی تھیں، کچھ بیٹھی گپ ہانک رہی تھیں کہ تبھی مشہور بزنس مین اذان ہمدانی کے آنے کا شور اٹھا۔ سب کی نظریں بیک وقت داخلی دروازے پر جمیں۔ تبھی اذان ہمدانی اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ پریوں جیسا حسن رکھنے والی لڑکی کو آتا دیکھ کر سب چونکے، جس کا ہاتھ اذان کے مضبوط ہاتھوں میں تھا۔ وانیا کی نظریں بھی اس کی جانب اٹھیں، جو اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اذان کے ساتھ اس کی بیوی کو آتا دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ سب آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ کم گھوٹ زیادہ رہے تھے۔ جب کیمرہ مین نے انہیں گھیر لیا،
علیزہ اتنے لوگوں کو خود کو تکتا پا کر ڈر کے مارے اذان کے ساتھ چپک گئی۔ اذان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ریلیکس ہونے کا کہا۔ مسٹر اذان ہمدانی، آپ دنیا کے ٹاپ بزنس مین ہیں۔ آج تک آپ کے ساتھ ہم نے ایک لڑکی بھی نہیں دیکھی اور نہ ہی کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں سنی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ خوبصورت سی لڑکی کون ہے؟ اینکر نے اس کی جانب مائک کرتے ہوئے سوال کیا۔ جی یہ میری بیوی ہے، مسز اذان زہیب ہمدانی۔ اذان علیزہ کو کمر سے تھاپنے اپنے قریب تر کرتا ہوا مسکرا کر بولا۔ اس کی بات پر وانیہ اپنی لال انگار آنکھوں سے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی کہ کیسے اس کی محبت کو وہ روند کر کسی اور کے ساتھ شادی کر چکا تھا۔ اینکرز کے نہ ختم ہونے والے سوالوں کے کچھ جواب دینے کے بعد وہ علیزہ کو لیے اسامہ کی طرف آیا۔ اذان کو آتا دیکھ کر اسامہ مسکرا کر اسے بغل گیر ہوا۔ السلام علیکم بابی۔ اسامہ نے علیزہ کو احترام مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، علیزہ نے بھی نرمی سے جواب دیا۔ میں آپ کا شوہر نامدار کا بچپن کا دوست ہوں، اسامہ ملک، اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ علیزہ نے اس کی بات پر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ویسے اذان تو بڑا لکی ہے، تجھ جیسے خلوص کو اتنی خوبصورت بیوی جو مل گئی۔ اسامہ اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا۔ کیوں میری اتنی پیاری بیوی کو نظر لگا رہا ہے؟ اذان اس کی کمر میں مکہ جڑتے ہوئے بولا۔ علیزہ ان دونوں کی نوک جھوک کافی انجوائے کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اذان، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتا ہے نا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پھر تم نے کیسے شادی کر لی؟ وانیہ اس کے پاس آتی اذان کا گریبان پکڑ کر غصے سے چلائی۔ وہ کب سے کھڑی اذان کو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس سے اب برداشت نہیں ہوا تھا تو وہ اذان کی طرف چلی آئی۔ سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ علیزہ کو وانیہ ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ اس دن بھی وانیہ کی باتوں کی وجہ سے وہ کافی دن بے چین رہی تھی۔ علیزہ نے وانیہ کو نظر دیکھ کر شرم کے مارے سر جھکا لیا، جس نے نہ ہونے کے برابر لباس پہنا ہوا تھا۔ اذان نے قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے گریبان سے اس کے ہاتھ جھٹک کر اسی کے انداز میں بولا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اپنی حد میں رہو مس وانیہ بہام، اپنی نیلی سرد آنکھیں اس کی کالی آنکھوں میں گھارتے ہوئے بولا۔ اذان پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے پتا ہے تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو، بس اس دن کی بات کی وجہ سے تم مجھے سزا دے رہے ہو۔ اس گوار کے ساتھ شادی کر کے اس نے تمہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہے۔ وانیہ نفرت سے علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ علیزہ کو کھڑا کھڑا شوٹ کر دے۔ تمیز سے بات کرو، تم میری بیوی سے بات کر رہی ہو اور تم سے پوچھ کر میں شادی کروں گا؟ اذان غصے سے بولا اور علیزہ کا ہاتھ تھامے دوسری جانب بڑھ گیا۔ تو مس وانیہ کیسا لگا ہماری چھوٹی سی پیاری سی بابی سے مل کر؟ اذان کے جاتے ہی اسامہ وانیہ کی جانب مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا۔ اذان صرف میرا ہے اور میں اسے واپس لے کر ہی رہوں گی، چاہے مجھے تمہاری چھوٹی سی بھابھی کو راستے سے ہی نہ ہٹانا پڑے۔ وانیہ غصے سے کہتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی اور پیچھے اسامہ کو پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ مجھے بھابھی کو اس سائیکو سے دور ہی رکھنا ہوگا، اسامہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وانیہ غصے سے تلملاتے ہوئے ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ علیزہ کی جان لے لے۔ اسے علیزہ کی اس قدر حسن سے بے پناہ جلن ہونے لگی تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اذان، میں تمہاری بیوی کو چھوڑوں گی نہیں جس نے میری جگہ لی ہے، وہ دل ہی دل میں بولی۔ ہائے وانیہ، تبھی وہاں وسیم آیا جو وانیہ کا بہت اچھا اور اس کے جیسا آوارہ دوست تھا، اور وانیہ کے پاپا کا بزنس پارٹنر بھی۔ وسیم پلیز مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے بھی کسی سے بات نہیں کرنی، وانیہ سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے بولی۔ بیبی واٹ ہیپن، کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ وسیم لہجے میں فکر مندی سموئے ہوئے بولا۔ سیم، اذان نے شادی کر لی اور اب اپنی بیوی کو لے کر پارٹی میں آیا ہے۔ تمہیں پتا ہے نا میں اذان سے کتنا پیار کرتی ہوں، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اذان کو پتہ ہونے کے باوجود اس نے کسی اور سے شادی کر لی، وانیہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہا تھا، آئی بھی کیوں نہ، اس کی بیوی ہے جو بہت حسین۔ سیم کمینگی سے بولا۔ سیم تم اس کے دوست ہو یا میرے؟ وانیہ ناراضگی جتاتے ہوئے بولی۔ اچھا سوری بابا، تم ایسا کرو یہ وائن پیو، بہتر محسوس کرو گی۔ سیم اس کی جانب وائن کا گلاس کرتے ہوئے بولا جو اس نے تھام کر ایک ہی سانس میں اپنے اندر انڈیل لیا۔
سیم حوث بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جہاں اذان اور علیزہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وانی، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ سیم کمین کی مسکراہٹ وانیہ کی طرف اچھالتا ہوا بولا، اذان کو اس کی بیوی سے دور کرنے کے لیے۔ سیم وانیہ کی طرف دیکھ کر بولا، کیا؟ جلدی بتاؤ۔ اذان کو اس کی بیوی سے دور کرنے کے لیے کچھ میں ضرور کروں گی، وانیہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وسیم نے اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وانیہ کی آنکھوں میں نمی آئی۔